نہیں ہے، ہم اپنی چار دیواری کو سنبھالنے والے نہیں ہے۔ تو نے ہماری ماں کی عزت کی کہ ٹیلی ویژن کے اندر ننگی تصویر آپ نے اس کو ننگا فوٹو اور ننگی تصویر آپ نے اس کی دکھائی، اور روڈ پر آپ نے اس کو نکال دیا، دوپٹہ اس کے سر سے آپ نے اتار دیا۔ آپ انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے ہیں، بہیا اس کو آپ نے بنایا۔ چارانی کی تازی بیچنے کے لیے بورڈ پر تصویر ہماری بہن اور ماں کی تصویر آپ نے لگا دی، صابن ₹1.5 بیچنے کے لیے عورتوں کی تصویر آپ نے لگا دی، اور ڈائجسٹوں کے اندر اور اخبارات کے اندر ننگی تصویریں آپ نے شائع کر دی۔ عورت کو بے غیرت آپ نے بنایا، آپ نے غیرت کا جنازہ نکالا، پھر بھی کہتے ہیں مولوی بے حیا ہے۔ مولوی نہ واقف ہے، مولوی جاہل ہے۔ خدا کی قسم مولوی جاہل نہیں ہے، مولوی بے وقوف نہیں ہے۔ عقل سے کام لے لو، فراست سے کام لے لو۔ کچھ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ آپ کو انگریز نے اس طرح کھلایا ہے، ایسے آپ پر منتر اور جادو اس نے پڑا ہے کہ جو تھوڑی سی غیرت تھی، تھوڑی سی حیا تھی، کچھ سمجھ تھی، اس کا بھی جنازہ نکل گیا۔ اب تجھے کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ چرچل نے چرچ کھا کر کے جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ایک نے کہا پیچھے اپنا ہاتھ لگا رکھے تھا، میرا سر نہیں ہے۔ چرچ کھا کر کے کہہ رہا کہ میرا سر نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا سر نہیں ہے تو بولتے کس سے ہو؟ زبان سے بولتے ہو، زبان منہ میں ہوتی ہے، منہ سر کے ساتھ پٹوتا ہے، تو زبان ہے تو منہ ہے، منہ ہے تو سر ہے، سر تیرا ہے تبھی تو بول رہا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، نہ سر ہے نہ منہ ہے نہ زبان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایمان کی کمال کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں۔ ایک چرچیوں کی طرح، بھنگیوں کی طرح آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، کسی کی طرح اپنی یہ حماقت اور اپنی نادانگی کو کوئی نہیں جانتا۔ اپنی بے وقوفی تو جس کو علم میں ہو اس سے بڑا بے وقوف دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ دوسروں کو جا کر کے چھلنی نے اٹھ کر کے لوٹے کو کہا کہ تیرے سوراخ زیادہ ہے، حالانکہ چھلنی کے سوراخ زیادہ ہے یہ لوٹے کے۔ آپ سمجھے نہیں، چھلنی کے سوراخ زیادہ ہے یا لوٹے کے؟ آپ نے چھلنی کی نہیں دیکھا۔ مصیبت تو یہی ہے کہ آپ کو اسی لیے پکا پکایا، وہ پکی پکائی کراچی کی تازہ روٹی ملتی ہے۔ ایک وزیر صاحب کہیں سے گزر رہے تھے، لوگ جمع ہے، روٹی نہیں مل رہی ہے، آٹا بھی نہیں مل رہا، یہ لوگ اس لیے جمع ہے، دھوپ پر انہوں نے لائن کیوں لگائی ہے، کیوں یہ آپس میں اپنے آپ کو مشقت میں انہوں نے ڈالا ہوا؟ کہنے کہ حضرت روٹی نہیں ملتی، آٹا نہیں ملتا، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کہتے روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے تو پھر ڈبل روٹی خرید کر کے کیوں نہیں کھاتے؟ بولو حضرت روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے۔ روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ڈبل روٹی خرید کر کے کھائے۔ ہوتے بھی اس قسم کے لوگ وزیر بنتے ہیں، اس قسم کے لوگ۔ اس لیے اب چند مولوی، پہلے تو جو مولوی ہوتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی اسمبلی میں چلے گئے، مولانا حیدری صاحب چلے گئے، مولانا شیرانی صاحب چلے گئے، وہ 3-4 چلے گئے تو واوے لا کرتے تھے لومڑیوں کی طرح، گیدڑ کی طرح پو 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 پو۔ یہ تو ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا۔ اب مصیبت یہ کہ عمر صادق بھی چلا گیا، مولانا شیرانی بھی چلے گئے، بلوچستان سے کتنے ملا چلے گئے، اور سرحد تو سارے کے سارے مدارس خالی ہوئے، سارے ملا اسمبلی میں، سب کی پگڑیاں ٹوپی سارے کے سارے اسمبلی میں۔ ادھر دیکھو ملا بیٹھا ہوا، ادھر بھی ملا ادھر بھی ملا، اب بابا 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 بھی یہی چل رہا۔ اب یہی چکر شروع ہو گیا ہے مصیبت۔ انشاءاللہ ابتدا عشق ہے، ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، آگے دیکھیے انشاءاللہ اگلے والے الیکشن پر تو یہ پتہ چلے گا۔ پتلون یہاں چھوڑ کر کے انشاءاللہ ماسکو پہنچو گے یا یہ کہ واشنگٹن پہنچو گے اگلے والے اس پر۔ لیکن خدا کرے اللہ مولویوں کی ہوش عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مولویوں کو توفیق دے دے، اور اللہ تعالیٰ مولویوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ ملا بھی ایک ساتھ ہو جائے۔ منا ملا مجو ازمن امید اتحاد کی کار اولی من اختلافت۔ میں ملا ہوں، مجھ سے اتحاد کی بات نہیں کرنا، ملا بھی ایک دوسرے کو گریبان۔ منا ملا مجو ازمن امید اتحاد کی کار اولی من اختلافت۔ میں ملا ہوں، مجھ سے اتحاد کی بات نہیں کرنا، اتفاق کی بات نہیں کرنا۔ ملا کا کام یہی ہوتا ہے اختلاف، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ کافر، تھی کافر ہے، تھی کافر ہے، اور یہی کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر ملا ایک ساتھ ہو جائے، اصل مصیبت یہ ہے کہ دشمن نے علماء کے درمیان میں، ایمانداروں کے درمیان میں، اور اسی طریقے پر اللہ والوں کے درمیان میں انہوں نے اس قسم کا یہ کہ ایسا انہوں نے جادو اور ایسا منتر انہوں نے کیا ہے کہ ایمان والوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متفق و متحد کر دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دل، اسلام کا دل ہمارے دلوں
کے اندر پیدا فرمائے، ہم سارے کے سارے ایک ہو جائیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں ایک ہو جاؤ اور شعور اور احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کر دو۔ اب سمجھ جاؤ، اپنا پرانا سبق بھولنے کی کوشش، اس سبق کو یاد کرو، اپنی پرانی منزل کی طرف واپس جاؤ، اپنے اکابرین کو یاد کرو۔ خدا کی قسم جو کامیابی ہے محمد رسول اللہ کے قدموں میں کامیابی ہے، محمد رسول اللہ کی زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، وہ قرآن جو لے کر کے آئے ہیں اسی میں کامیابی ہے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، میری بات سمجھنے کی کوشش کر لینا۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، قرآن کو ہم نے نور بنایا ہے۔ نور اور روشنی کے اس آدمی کو ضرورت ہوتی ہے جس کو خدا نے آنکھیں عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ نے بینائی عطا فرمائی ہے، جس کو خدا نے سوچ عطا فرمائی۔ آپ مجھے بتاؤ، اس چراغ کے، اس ٹیوبلائٹ کے، چاند کی، سورج کی اور روشنی کی، ٹارچ کی، کسی اور روشنی کی ضرورت نابینا کو ہوتی ہے؟ آپ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بات خوب سمجھنے کی کوشش کر لینا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن کو روح کہا ہے۔ اس پورے بدن سے اگر روح نکل جائے تو یہ سارا ڈھانچہ منظور کا بیکار، قاری عثمان کی روح نکل جائے بیکار، پھر قاری عثمان کو ہم نہیں پوچھیں گے، پھر اس کو کندھوں پر رکھ کر کے قبرستان میں پہنچائیں گے۔ مولانا عمر صادق کی روح نکل جائے تو عمر صادق ختم، پھر پارلیمانی لیڈر نہیں رہے گا، پھر یہ کہ زمین کے حوالے ہو جائے گا۔ روح صرف ہے۔ قرآن نے بتایا کہ اللہ کے بندو ذرا ہوش سے کام لے لو، بصیرت سے کام لے لو، پوری دنیا کی روح، پوری کائنات کی روح قرآن ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، قرآن روح ہے۔ اگر دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، عالم کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی مملکت کے اندر، کسی خطے کے اندر قرآنی علوم اور قرآنی قانون نافذ نہیں ہے، وہ دنیا بے روح ہے، وہ ایک ڈھانچہ ہے، وہ ڈھانچہ ایسے ہی چل رہا ہے لیکن روح سے وہ خالی ہے۔ اللہ کے بندو اس روح کو اپنانے کی کوشش کرو، اپنے اندر روحانیت پیدا کرو، اس روح کے مطابق اپنی زندگی کو روحانی بنانے کی کوشش کر دو اور اس روح کو سینے سے لگانے کی کوشش کر دو، اس روح کو کائنات کے اندر لاؤ، اپنے ملک کے اندر لاؤ اور اس کا قانون بنا دو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو ما انزل اللہ پر، جس کو میں نے نازل کیا، جو اس پر فیصلہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پرلے درجے کا فاسق ہے، زندیق ہے، ملحد ہے۔ دوسرے جگہ پر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پرلے درجے کا ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اسپیشل کافر اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ کافر ہے، پرلے درجے کا کافر ہے۔ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے کہیں پتہ نہیں منصور نے کیسا فتویٰ لگایا ہے، میں چن یہ تو نہیں جانتا۔ بات ذرا سمجھ لینا، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آیتوں میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاری عثمان صاحب بیٹھے ہوئے، دوسرے علماء مولانا شمس الہدیٰ صاحب بیٹھے ہوئے، یہ بھی شیخ التفسیر ہے، یہ بیٹھا ہوا، یہ کہے گا آپ آیت کا کوئی پتہ نہیں کیسا معنی کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب پڑھاتے ہیں اور دبا کر کے زبان دبے الفاظ میں جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو ذرا اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز جو نہیں پڑھے گا تو وہ کافر ہو گیا۔ ہم کہتے نہیں کافر نہیں ہوا، کافر والا عمل کر دیا۔ باقی من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ بازی کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، لیکن کافروں والا عمل اس نے کر دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہے، فرماتے کوئی چن اس کی کوئی ضرورت نہیں، صاف سی بات ہے، کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو قرآن کے مطابق، قرآن کے اصولوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ اعلیٰ درجے کا کافر ہے، ابو جہل کا بھائی ہے۔ اب چاہے اس میں کوئی ملا آ جائے، اس میں تبلیغی آ جائے، اس میں صوفی صاحب آ جائے، حافظ صاحب آ جائے، صدر صاحب آ جائے، وزیر اعظم صاحب آ جائے، گورنر صاحب آ جائے، کوئی بھی آ جائے، لیکن خدا کے قانون کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو لے کر کے قرآن کے مطابق میں فیصلہ کروں گا اور قرآن کو ملک کے اندر نافذ کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم 1500 سال پیچھے چلیں گے، 1500 سال پیچھے چلیں گے، کیا ہوگا؟ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ 38,000 40,000 فٹ کے اوپر جا کر کے وہاں
سے بمباری کرتا ہے، بابا بابا امریکہ تو 38,000 40,000 اوپر سے بمباری کرتے، ہم کیا کر سکتے، تیرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ خالد بن ولید نے دور دور سے دیکھا، کئی ہزاروں کی تعداد تھی، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ کی جماعت موجود ہے۔ خالد بن ولید ہنس رہا، واہ یار واہ، ہائے ہے خالد بن ولید ہنس رہا۔ لوگ کہہ رہے کہ خالد کا سمجھ لگے چیش دے کر کیوں ہنس رہا ہے؟ دشمن سامنے کھڑے ہے، دشمن کے ہاتھوں میں تلوار ہے، دشمن کے پاس ہتھیار موجود ہے، دشمن بڑی تعداد میں موجود ہے، اور آپ یہاں پر ہنس رہے ہیں۔ کہنے لگے پیارے اس لیے ہنس رہا ہوں کہ خالد اپنے ہاتھ سے نہیں لڑتا، خالد کے بازو میں اپنی طاقت نہیں ہے، اوپر والے کی طاقت ہے۔ میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آپ پیچھے ہٹ جاؤ، ابو بکر کو پیچھے ہٹا دو، عمر کو پیچھے ہٹا دو، ان شیروں کو پیچھے ہٹا دو، ایک اس فقیر کو چھوڑ دو، خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے، خالد سیف اللہ اللہ کی تلوار ہے، مجھے آگے چھوڑ دو۔ کہنے لگے مجھے بھی آج تک اندازہ نہیں ہے، پہلوان جب کسی سے کشتی لڑتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے میرے بازو کے اندر کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، میرے اندر کتنی طاقت ہے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے مجھے کہا تم اللہ کی تلوار ہو، آپ نے مجھے اللہ کی تلوار کہا، مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ میرے اندر کتنی طاقت موجود ہے، میرے بازو میں کتنی طاقت ہے۔ آپ نے مجھے اللہ کی تلوار کہی، میں نے تو عام تلواروں کو دیکھا، وہ بھی کئی لوگوں کا کام کر دیتی ہیں، جب میں اللہ کی تلوار ہوں تو حضرت پیچھے ہٹ جاؤ، ابو بکر کو پیچھے ہٹا دو، صحابہ کو سب کو پیچھے ہٹا دو، ایک اس فقیر کو چھوڑ دو، یہ فقیر آگے بڑھے گا، یہ ایسے خود اپنے طور پر نہیں بڑھ رہا بلکہ اللہ کی تلوار بڑھے گی۔ ان ماں کے لالوں کو آگے والے ان کو بھی پتا چلے، ان پتلون والوں کو بھی پتا چلے کہ آج اللہ کی تلوار سے ہمارا مقابلہ ہے۔ مجھے بھی اندازہ ہوگا کہ میرے اندر کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اللہ نے میرے اندر کتنی طاقت رکھی ہے، ان کو بھی اندازہ چلے گا، ان کو بھی اندازہ اور پتہ ہوگا کہ خالد کے اندر اللہ نے کیا طاقت رکھی ہے۔ اور ایک آدمی جب ان کا کام کرے گا تو پھر ان کی ماں بھی ارادہ نہیں کریں گے، ان کی مائیں آج کے بعد ارادہ ترک کریں گے، بچے جنم دینے کی کوشش نہیں کریں گے، اور ان کو بھی پتہ چلے گا کہ مسلمانوں سے دست آزمائی کر لینا، مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان نہیں ہے۔ پیارے یہ سب کے سب ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہماری بھی ایک لشکر تھی، ہماری بھی ایک بڑی تعداد تھی، ان کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ اللہ کی طاقت پورے نکھر کر کے ان کے سامنے نہیں آئے گی، صرف مجھے اکیلا چھوڑ دو، صرف مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے اندازہ ہو جائے میرے اندر کیا طاقت ہے، ان کے اندر کیا طاقت ہے۔ خدا کی قسم آج میں اللہ کی تلوار ان سے جب لڑوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر قتل ہوگی، اپنا ارادہ بھی ترک کریں گے، مسلمانوں سے مقابلے کے رہے۔ میرے بھائی یہ ہمارے آبا و اجداد ہے، یہ ہمارے اکابرین ہے، یہ ہمارے اسلاف ہے، ہم ان کے یہ ہمارے مقتدا ہے، یہ ہمارے رہنما ہے، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے جوتیوں کو سیدھا کرنے والا ہے، اور انہی کے غلامی کا توق ہم نے اپنے گردن کے اندر ڈالا ہے، انہی کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرنے والا ہے، انہی کے نقش و قدم پر چلنے میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ ہم مسلمان اسی بنیاد پر ہمیں کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم پھر کس بنیاد پر ہم ڈر رہے ہیں کہ جی 40,000 فٹ کے اوپر وہاں سے جہاں جائیں گے کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوگا ہمارا۔ آج بش نے اپنے اوپر اپنے اندر ڈنگا کر لیا، اپنے آپ کو تباہ کر دیا، دماغ اس کا خراب ہو گیا، لیکن الحمدللہ خدا بچانا چاہے، ملا عمر آج تک زندہ ہے، اسامہ آج تک زندہ ہے۔ اسامہ کراچی والے پراٹھا فورم کی طرح نہیں ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح اس نے دبلا پکڑا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اسامہ پتہ نہیں کس پہاڑ میں کس غار میں وہ آرام اور راحت کی نیند پہ سوتا ہے، بش وہیں پر اپنے پتلوں میں خوش خوش کرتا ہے، وہیں پر ہے وہ بش کا، وہیں پر خوش نکلتا ہے، خوش 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 وہیں پر اس کا خوش ہے۔ اور جو اس کے چیلے ہیں، جو اس کی حمایت کرنے والے ہیں، جو اس سے حرامی اور بے حیائی کے پیسے لینے والے، لعنت ہو تیرے اسلام پر۔ کس نے تجھے کہا ہے؟ میں تو حیران ہوں مولوی کیوں فتویٰ نہیں لگاتے، کون سی مصلحت ہے، کیوں دبے الفاظ کے اندر یلغون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ یہ سارے جھوٹ ہے، کیوں ادھر ادھر مروڑنے کی بات کیوں کوشش کرتے ہو؟ جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، جس کی یہ شان ہو ڈالروں کے لیے غیرت کا سودا کرے، ملک کا سودا کرے، اسلام کا سودا کرے، ایمان کا سودا کرے، مسلمانوں کا سودا کرے، ماں کی عزت کا سودا کرے، ماں بہنوں کی عزت اور عزت کا سودا